زرداری. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کے، اور سب سے بڑھ کر حیدرآباد شہر کے عوام کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا یہ 18 اکتوبر کے جلسہ کو تاریخی جلسہ بنا دیا ہے، تاریخی جلسہ بنا دیا. ہم آج 18 اکتوبر 2007 کو یاد کر رہے ہیں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئی تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک مشن کے ساتھ واپس آئی تھی، ایک نظریہ کے ساتھ واپس آئی تھی، ایک منشور کے ساتھ واپس آئی تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اگر اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کے کراچی شہر پہنچی تھی تو اس لیے پہنچی تھی کہ پاکستان میں اس وقت ایک آمر راج کر رہا ہے، اس آمر کو ہٹا کے عوامی راج قائم کرنا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب واپس آئی تھی تو اس لیے آئی تھی کہ پاکستان کے عوام روٹی، کپڑا اور مکان کا مطالبہ کر رہے تھے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو چاہتی تھی کہ پاکستان کے عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان ملے، وہ اپنی والد کی نامکمل مشن کو مکمل کرے. اگر بی بی آئی تھی تو اس لیے کہ اس ملک کے نوجوان بے روزگار تھے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ملک کی وزیر اعظم اس لیے بننی تھی کہ جب بے نظیر آئے گی تو روزگار لائے گی. شہید بی بی جب آئی تھی تو جس منشور پہ وہ کیمپین چلا رہی تھی تو اس منشور میں آمریت کو ختم کرنا موجود تھا. اس منشور میں غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے اس منشور میں موجود تھا. ایک اور جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی منشور میں موجود تھی کہ قائد عوام کا دیا ہوا 1973 کو اس ملک کا وفاقی جمہوری اسلامی آئین کو بحال کرنی تھی. اور آپ کی محنت کے نتیجوں میں اس سیاسی جماعت کے کارکن کی جدوجہد کے بعد ہم 18ویں ترمیم کی صورت میں تقریباً وہ منشور کا حصہ پہ بھی ہم نے عمل درآمد کر کے صوبہ سندھ کو، صوبہ پنجاب کو، صوبہ بلوچستان کو، صوبہ پختونخوا کو اپنے حق دلوائے تھے. اسی منشور میں، اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اسی الیکشن کیمپین میں شہید بی بی کی ایک اور مطالبہ تھی کہ اس نے وفاقی عدالت بنانی تھی، اور اس وفاقی عدالت میں تمام صوبوں کے برابری کا نمائندگی ہونی تھی. اور اس وفاقی عدالت نے جو پاکستان کا آئین تھا
اس کا تحفظ کرنا تھا. اس وفاقی عدالت نے پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کو تحفظ پہنچانا تھا. اور اس وفاقی عدالت پہ وہ 1 یونٹ کی سوچ توڑ کے وہ 1 یونٹ ہم نے صوبائی اسمبلیز کے تھرو توڑوائے. وہ 1 یونٹ ہم نے پارلیمان میں سینٹ آف پاکستان بنا کے پارلیمان سے وہ 1 یونٹ کا کانسیپٹ ختم کر دیا تھا. اور یہ شہید بیوی کی مطالبہ تھی کہ وہی 1 یونٹ کا کانسیپٹ ہمارا عدالت سے بھی ہٹ جائے. اور شہید بیوی کے یہ فلسفہ، شہید بیوی کا یہ نظریہ، یہ مطالبہ اس لیے سامنے آئے کہ جتنا شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان عدالتوں کی اصل چہرہ جانتی تھی، کوئی اور نہیں جانتی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جانتی تھی کہ پاکستان کے بننے سے لے کے پاکستان سے بننے سے لے کے اس دن تک اس عدالت نے، جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا تھا، اس عدالت نے جس نے عامر کا راستہ روکنا تھا، اسی عدالت نے عامر کا راج کو ربر سٹیمپ کیا. اسی عدالت نے عامر کو یہ اجازت دی، غیر آئینی اجازت دی کہ وہ آپ کی آئین میں ترمیم لے کر آئے. شہید بی بی ان کے اصلیت جانتی تھی. وہ جانتی تھی کہ جب بھی موقع آیا تو انہوں نے عامر کے ساتھ دیا، عوام کے ساتھ نہیں دیا. جب بھی موقع آیا انہی جج صاحبان نے عامر کے ساتھ دیا، دستور کے ساتھ نہیں دیا، آئین کے ساتھ نہیں دیا. تو یہی وجہ تھی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے فیصلہ کر چکی تھی، وعدہ کر چکی تھی کہ میں آئینی عدالت بنا کے رہوں گی. اور اگر 18 اکتوبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے، تو ان شہداء نے سب سے پہلے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی. اور اس کے بعد ان کی جان کی قربانی، ان کی شہادت اسی کیمپین کا حصہ تھا، اسی انتخابات کا حصہ تھا، اسی منشور، اسی نظریہ جو اپنی قائد کی تھی. جس میں ہمارا آئینی عدالت چاروں صوبوں کے برابری کے نمائندگی، چارٹر آف ڈیموکریسی کا کمپوننٹ موجود تھا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو یہ خوش خبری دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت انتظار کیا. ہم نے یہ وعدہ 2006 میں کیا تھا. آپ کا حکومت آئے 2008 سے لے کے 13 تک ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے. اب میں وزیر اعظم نہیں ہوں، میں وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں، مگر اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی میں وہ وعدہ، بیوی کا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں. یہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ تو پاکستان میں نہیں چل سکتا، دنیا میں نہیں چل سکتا. تو میں پوچھتا ہے کیوں؟ جب میں پوچھتا ہوں کیوں، تو وہ کہتے ہیں اس لیے
کہ قیدی نمبر فلاں فلاں کہتا ہے نا. اب یہ جو وفاقی عدالت ہے، یہ جو آئینی عدالت ہے، یہ جو برابری کی نمائندگی کا مطالبہ ہے، 1 یونٹ کا ختم کرنے مطالبہ ہے، پاکستان کے عوام اس مطالبہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں پورا پاکستان کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آئے حیدرآباد کے یہ تھتا ہوا سمندر کو دیکھے، حیدرآباد کے عوام کے یہ ہجوم کو دیکھے. ان سب کا مطالبہ ہے کہ نہ کھپے 1 یونٹ نہ کھپے. ان سب کا مطالبہ ہے کہ برابری کا نمائندہ ہو. ان سب کا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو فوری اور جلدی انصاف ان عدالتوں سے ملنا چاہیے. یہ مطالبہ نہ صرف آپ کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ نہ صرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالبہ تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1930s میں پاکستان بننے سے پہلے گول میز کانفرنس میں خود کہا تھا کہ کسی ایک عدالت میں اتنا طاقت نہیں ہونا چاہیے. ایک عدالت عوام کو کرمنل کیسز میں، سول کیسز میں انصاف دے، دوسرا عدالت عوام کو آئینی ایشوز پہ، وفاقی ایشوز پہ انصاف دے. یہ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی جگہ اس ملک کی بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالبہ تھا. یہ مطالبہ جسٹس دوراب پٹیل کا مطالبہ تھا. کیا آپ میں سے آپ کو یاد ہے کہ جسٹس دوراب پٹیل کون تھا؟ جسٹس دوراب پٹیل وہ جسٹس تھا، وہ عدالت کا منصف تھا اور اصل منصف تھا. وہ پی سی او جج نہیں، وہ آئین کا تحفظ کرنے والا آدمی تھا. وہ جسٹس پٹیل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس میں اس عدالت پہ بیٹھا ہوا تھا. وہ ان بہادر ججز میں سے تھے جنہوں نے کہا تھا، لکھا تھا، رولنگ دیا تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور ہے. ان کے خلاف جو آپ نے سو کالڈ ایویڈنس جمع کیا ہے یہ ناکافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ذاتی ہے کہ قائد عوام کی غیر موجودگی میں آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں اس سندھ کا وزیر اعظم کے خلاف یہ فیصلہ دیا. یہ جسٹس پٹیل صاحب تھے جس نے وہ انصاف دیا ہمیں قائد عوام کی زندگی کے دوران، جو آج کا عدالت 3 نسلوں بعد مان رہے ہیں کہ جسٹس پٹیل سچا تھا، صحیح تھا، درست تھا، قائد عوام بے قصور تھا. وہ جسٹس پٹیل صاحب اگر پی سی او پہ اوتھ لیتا تو وہ بھی افتخار چودھری کی طرح کسی عامر کا چیف جسٹس بن سکتا تھا. اس کا باری تھا، اگلی باری جسٹس پٹیل صاحب کا تھا. اگر وہ اپنا کرسی کا سوچتا اور آئین کا نہ سوچتا، اگر وہ اپنا کرسی کا سوچتا اور جمہوریت کا نہ سوچتا تو وہ بھی پی سی او اوتھ لے کے افتخار چودھری کی طرح ایک عامر کا جج بن سکتا تھا. مگر اس نے چیف جسٹس کا عہدے کو لات مار کے استعفی دیا، مگر کسی عامر کا راج کو قبول نہیں کیا. اس منصف نے
1980s میں مطالبہ کیا کہ آئینی عدالت بنائے، وفاق کا برابری کا نمائندگی ہو. اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی. آج میں کر رہا ہوں، آج آپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جو قائد اعظم نے لڑا تھا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لڑی تھی، انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور تمام سیاسی جماعتوں مل کے یہ نامکمل مشن کو ہم مکمل کر کے دکھائیں گے. ہمارا مطالبہ انصاف کا ہے، ہمارا مطالبہ برابری کا ہے. یہی عوام پوچھتے ہیں کہ قائد عوام کو آپ نے تختے دار پہ لٹکایا. یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف نہیں دی. یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہر عامر کے لیے دروازے کھولے ہیں. یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو منصف کیسے کہتے ہو. آپ نے اگر منصف بننا ہے، انصاف دینا ہے، تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. جب تک یہ عدالت اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور آئین اور دستور کے مطابق نہیں چلے گا، تب تک پاکستان کے عوام کو انصاف نہیں مل سکتا. ہمارا برابری کا مطالبہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا جب سب سے بڑا عدالت بیٹھے، آئین کے بارے میں فیصلے دے، وفاق کے ڈسپیوٹس کے، صوبے کے آپس کے ڈسپیوٹس پہ، صوبے اور وفاق کے ڈسپیوٹس پہ جب وہ فیصلے دے، تو اس عدالت میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو. ہمارا مطالبہ اتنا ہی ہے، برابری کا ہے. اس برابری کے نعرے کے حوالے سے میں نے کراچی میں بھی ایک شعر سنائی تھی، میں آج بھی اس کو دہرانا چاہوں گا کہ برابری سراسری اساں کھرو تھا ایتری، عدل انصاف چیتری، عدل انصاف چیتری. برابری سراسری اساں گھرو تھا ایتری، عدل انصاف چیتری، عدل انصاف چیتری، عدل انصاف چیتری. اب میں نے اسلام آباد والوں کو وہی شعر سنانا ہے، تو ان کے لیے کہ برابری سراسری ہم مانگتے ہیں اتنی، عدل انصاف جتنی، عدل انصاف جتنی. یہ ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا جائز مطالبہ ہے، ہمارا دہائیوں سے مطالبہ ہے. اب آپ کو ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا اور برابری کا عدالت بنانا پڑے گا. یہ اب وقت آ گیا ہے. آپ نام جو بھی دے، آپ نے بینچ کا نام دینا ہے، آپ نے عدالت کا نام دینا ہے، نام آپ رکھے، مطالبہ ہمارا پورا کرے کہ وفاقی آئینی جو عدالت ہوگا اس میں برابری کا نمائندگی ہوگا. ہم اس نتیجے پہ تقریباً پہنچ چکے ہیں کہ ہم یہ خواب پورا کر سکتے ہیں، مگر آج بھی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک امتحان ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے، اور میرا پورا کوشش یہ رہا ہے کہ ہم یہ آئین سازی 18ویں ترمیم کی طرح کرے. یہ آئین سازی
1973 की आइन साजी की तरह करे और ये कंसेंसस की आइन साजी हो। मैं पिछले 2 महीनों से मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, बाकी सारे सियासी जमातों के साथ दिन रात मेहनत कर रहा हूं कि मैं अपने जेलों का मुतालबा शहीद बीबी के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। हमने कर लिया, आन है। इन्होंने कहा कि अदालत नहीं होगा, बेंच होगा। मैंने कहा चले बेंच बनाए मगर बराबरी का नुमाइंदगी दे। इन्होंने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा नहीं होगा, वो जस्टिस फाइज ईसा जिसने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया। इन्होंने कहा कि वो जस्टिस फाइज ईसा नहीं हो सकता। वही जस्टिस फाइज ईसा जिसने फैजाबाद पन्ना का ऐसा बहादुर फैसला दिया जो पाकिस्तान की कोई और जज में वो हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा फैसला करके दिखाए। वो जस्टिस फाइज ईसा जिसने कहा कि मुशर्रफ गद्दार है, आमिर है, वो काम करके दिखाया जो कोई और मुंसिफ नहीं कर सकता था, जो कोई और चीफ जस्टिस नहीं कर सकता था, वो भी काम करके दिखाया। जो लोग डरते थे ये फैसला सुनाने, इससे पहले तमाम चीफ जस्टिसेस डरते थे, बुज़दिल थे, वो ये भी नहीं कर सकते थे, जो आमिर था उसको आमिर भी नहीं करा सकते थे। जस्टिस फाइज ईसा साहब को हम सलाम पेश करते हैं कि जो आपने ये काम किया है, तारीख आपको याद रखेगा। मगर इन लोगों का मुतालबा था कि जस्टिस फाइज ईसा नहीं रह सकता, तो जस्टिस फाइज ईसा भी नहीं रहेगा। फिर भी हमारा मुतालबा है बराबरी का अदालत बनाओ हैदराबाद के अवाम के मुतालबा के मुताबिक बने। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? मैंने अपने जो चीजें अपने जो हाथ में थे उस पे मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, और सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता था कि ये आईन, ये दस्तूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायद का अमानत है। और मैं चाह रहा था, आज भी ये चाहता हूं कि ये आईन साजी जरूर हो, फौरी हो, अभी हो, मगर ये आईन साजी में अकेला नहीं करना चाह रहा हूं। मैं ये आईन साजी मौलाना फजल रहमान साहब, मुस्लिम लीग और तमाम सियासी जमातें जो उस पार्लियामान में बैठे हैं उनके साथ ही काम करना चाह रहा हूं। जो मुझसे हो सका मैंने कर ली, कॉम्प्रोमाइज भी कर दी, दरमियानी रास्ता भी निकाल दिया। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? मैं इनका मुतालबा था तरीके इंसाफ वालों के कि उनको इजाजत दिया जाए अपना वो कैदी नंबर जो भी है उससे मिलने की इजाजत दिया जाए। उस मुलाकात का भी आज हमने बंदोबस्त किया था, वो गए हैं नहीं गए हैं मुझे नहीं पता। हमने 420 मैंने नहीं कहा, इसने कहा। भाई मैं अपना भाई का जो लफ्ज है वो दोहरा रहा था, तो वो उस कैदी का भी मैंने इजाजत दिलवाए इंटीरियर मिनिस्टर से बात करके कि ये कह रहे हैं बात करवाएं। अब मेरे सामने 2 रास्ते हैं। हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि जितना वो इंतजार कर सकते थे उन्होंने कर लिया।
تو جو میں نے سامنے آپشنز ہے وہ یہ کہ یا حکومت بل لے کر آئیں، وہ اپنے نمبرز ہمارے اپوزیشن کے دوست تو نہیں ہوں گے، لیکن جو ضمیر کے مطابق وہ دے رہے ہیں اس تعداد پہ یہ پورا ہوگا، اور ہم اسی طریقے سے یہ عدالت نون لیگ کی مرضی کا بنائیں، یا یہ آج بھی ممکن ہے، کل پرسوں مجھے نہیں پتا ممکن ہوگا، آج تک کل تک تو ضرور ممکن ہے کہ جو میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ہے وہ ڈرافٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جماعت نے اعلان کر لیا ماننے کا، وہ ڈرافٹ نون لیگ نے اعلان کر لیا ماننے کا، پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ عدالت نہیں بنے گا، اس کے اوپر مولانا صاحب نے ہم سے ریکویسٹ کی تو ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنانے کا ساتھ دیا۔ تو میں آپ سب کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں اپوزیشن ممبران سے، مولانا فضل الرحمان سے کے جماعت سے، پی ٹی آئی سے، باقی سب سے، کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ پولیٹیکل کنسنسس کے بجائے اکثریت کے بنیاد پہ آئین سازی ہونے جا رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ پہ ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم اس راستہ کے تحت چلے۔ میں آج رات بھی واپس جاؤں گا اسلام آباد، اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک آخری درخواست کروں گا کہ مولانا صاحب یہ آئین آپ کی بروں کے اور میرے بروں کے بنا ہوا آئین ہے، آج کی سیاست بھول جائے، آج کی مخالفت اور آج کی حالات بھول جائے، آئے ہمارے ساتھ آئے اور کل پرسوں اس ووٹ پہ آپ اپنا ووٹ ڈالے اور ہم اپنا وعدہ پورا کرے، جمہوری طریقے سے پورا کرے، اچھا انداز سے پورا کرے، غیر متنازع طریقے سے پورا کرے۔ اگر آپ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آ سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر آئے، پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آئے، اور ہم سب مل کے یہ آئینی بینچ وفاق کی سطح پہ، صوبہ کی سطح پہ عوام کو فوری انصاف دلوانے کے، برابری کی بنیاد پہ ایک وفاقی ادارے بنانے کا کام ہم سب مل کے کریں گے۔ یہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف مطالبہ ہے، ہمارا ریکویسٹ ہے سیاسی جماعتوں سے کہ وہ آج کا نہ سوچے، وہ مستقبل کے بارے میں سوچے، اور یہ پہچانے، یہ جانے کہ پاکستان میں جتنا سیاسی سپیس ہے اسی سیاسی سپیس میں ہم سب کھیل رہے ہیں، اور ہم سب کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم پارلیمان کی عزت میں اضافہ کریں، ہم سیاست ایسا کرے کہ سیاست کا جمہور کا، سیاستدانوں کا قد میں اضافہ ہو، ہم اس طریقے سے سیاست نہ کریں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی شہری سیاست کو گالی دے، سیاستدان کو گالی دے، اور خدا نخواستہ ہمارا آئین سازی کو، ہمارا قانون سازی کو بھی گالی دے۔ یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک آخری موقع ہے، ہوش کی ناخن لے، سیاسی جماعتوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، ہم متحد ہو چکے ہیں، جو آئین سازی اب ہوگا اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں جب اسلام آباد سے واپس آتا ہوں تو آئینی بینچ اور صوبائی بینچ بنا کے واپس آؤں گا۔ جب میں اسلام آباد سے واپس آتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کے سب سے بڑا عدالت میں آپ کا برابر کی نمائندگی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے کریں۔ میں اسلام آباد جا کے ایک آخری کوشش کر رہا ہوں کہ اپوزیشن
जमातों को कायल करे और आए जब भी वोट होता है हम सब जाके अपना वोट डाल के गैर मुतनाज़ा तरीके से गैर मुतनाज़ा आइन साजी करे। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए, पाकिस्तान की वफाक के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं तो मैं मजबूर होऊंगा, मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम बरादरी की नुमाइंदगी का फोरम बनाएं। वो बराबर की नुमाइंदगी मैं ऑपोजिशन के साथ लेना चाहता हूं। अगर ऑपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं तो जो रास्ता है, जो मुतनाज़ा रास्ता है, जो मेरा पसंदीदा रास्ता नहीं है, जिसका मैंने हर कोशिश किया कि मैं ये रास्ता पे ना चलूं, उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। अपने इत्तेहादियों के साथ दे के ये आईनी बेंच वफाक और सूबा के सतह पे बनाना पड़ेगा। वो मुतनाज़ा तरीका होगा। उस मुतनाज़ा तरीके से इस मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ता जाएगा, उसमें कमी नहीं आएगा। अगर मैं वो रास्ता अपनाता हूं तो ये बेंच जिस पे हम सब मुतफिक है, ये बेंच जिस पे तमाम सियासी जमातों ने मान चुका है, वो भी मुतनाज़ा होगा। पर हम क्या करें, हम तो 2006 से इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने से हमने पीटीआई का और बाकी ऑपोजिशन जमातों का इंतजार करते आ रहे हैं। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन साजी के हवाले से ड्राफ्ट है, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद वो ड्राफ्ट नेशनल असेंबली में पेश करूंगा। कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2 तिहाई अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। और हम जब अगली बार 27 दिसंबर पे गरी खुदा बख्श पे जमा होते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वफाकी अदालत में जो इस वक्त 1 यूनिट कायम है, वो भी 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। साथियों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। एक बार फिर आपने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले अपना शोधा को नहीं भूलते हैं। आपने ये साबित कर दिया है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जाने के बाद आप शहीद बीबी के मिशन से पीछे नहीं हटे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके शहीद बीबी का ये वादा भी पूरा करेंगे और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाकी वादे भी हम पूरा करेंगे। शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करके दिखाएंगे और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करके दिखाएंगे। आपका मैं इजाजत मांगता हूं। मैंने अभी भी वापस इस्लामाबाद पहुंचना है, मौलाना साहब से मिलना है और आपका ये काम, आपका ये आइन साजी का मरहला पूरा करके डिलीवर भी करना है।
जिए भुट्टो।